بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑھائی اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہو، جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد انگنت لاتعداد درود اور سلام ہو کائنات کے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت زیادہ دکھ، تکلیف اور محنت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے نماز کی اہمیت، آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 153 تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں۔ پہلی شہادتین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد پہلا رکن وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت۔ میرے بھائیو، نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کم و بیش 700 مرتبہ سے زیادہ یہ حکم جاری ہوا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃ، نماز قائم کرو۔ 700 مرتبہ سے زیادہ تقریباً۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو ان پر جو ہیں وہ 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ جانتے ہیں، لمبی حدیث ہے۔ اور پھر وہ 50 نمازیں لے کر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جائیے، میں نے اپنی امت کو آزمایا ہے۔ یہ 50 نمازیں، بھائیو یاد دیکھیے، آپ اگر 50 نمازیں ہمیں پڑھنی پڑتی، ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک نماز، کیا ہوتا؟ آج ہم 5 نمازیں نہیں پڑھ پاتے، اگر یہ 50 نمازیں پڑھنی پڑتی تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، آتے جاتے رہے، اور آخر میں جو ہیں وہ 5 رہ گئیں، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یبدل القول لدی وان لک بہذہ 50، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا قول تبدیل نہیں ہو سکتا، نمازیں 5 ہی پڑھیں گے آپ کی امت، لیکن ثواب ان کو 50 کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا سورۃ ابراہیم آیت نمبر 31 میں کہ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اسی طرح ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول یحاسب من العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے جس عمل کے بارے میں سب سے پہلے پوچھ ہوگی، نماز ہوگی۔ سب سے پہلے ہر بندے کو فردن بلایا جائے۔ کیا خیال ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کیا کتنی شرمندگی کی بات ہوگی؟ سب کے سامنے باپ، دادا، پردادا سب لوگ موجود ہوں گے، اور پھر نماز میں اگر کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے اس کے نوافل ہیں وہ لے آؤ، تاکہ فرائض کے ذریعے اس کی کمی کو دور کر دیا جائے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1271۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے اللہ دعا کر رہے ہیں مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری جو ہے وہ اولاد کو بھی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 40۔ اور اسی طرح سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین یعنی کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ہے بھائی اس میں۔ کون لوگ؟ جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2۔
اسی طرح سیدنا عبادہ بن صامت اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بکثرت سجدے کیا کرو۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور صحیح ترغیب میں ہے اور حدیث نمبر ہے 379۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ طٰ میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ اسی طرح بھائیو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک دفعہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو اعمال افضل حب الی اللہ، کہ اللہ کے یہاں سب سے افضل عمل کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کہا کہ نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پڑھو، اور ایک جگہ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ بخاری حدیث نمبر 527 اور مسلم 85۔ اسی طرح حکیم لقمان اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کرتی ہوئے فرمانے کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بچے، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرو، سورۃ لقمان آیت نمبر 17۔ اسی طرح بھائیو دن میں 5 وقت، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں 5 وقت ہم کو بلاتا ہے۔ آج اگر کوئی وزیر بلا لے، وزیر تو دور کی بات ہے، چھوٹا کوئی آفیسر ہی بلا لے تو آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ سب کو بتاتا ہے وہ بلا رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5 ٹائم آپ کو بلاتا ہے۔ مسجد سے ندا آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ لیکن بندہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، دکان بند نہیں کرتا، اپنا کاروبار بند نہیں کرتا۔ بھائیو جب کعبہ کا طواف رک سکتا ہے، جانتے ہیں نا آپ، جب عمرے کے لیے حج پہ گئے ہیں، طواف ہو رہا ہے اور جب نماز قائم ہو جاتی ہے، اقیم الصلاۃ ہو جاتا ہے تو طواف رک جاتا ہے، کیا ہمارا کاروبار نہیں رک سکتا؟ بھائیو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور اگر میں آج کہوں کہ آج کا مسلمان 50% نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ 3۔ آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ 2۔ آپ کتنی پڑھتے ہیں؟ 1۔ اور کچھ لوگ تو اس طرح کہہ دیں وہ ٹٹی پٹی پڑھ لینے ہیں، بس دیکھو ایسے پڑھ لیتے ہیں، بس نماز جو ڈیوٹی ہے اس کو نہیں کہتے کہ ڈٹھی پٹھی پڑھ لیتے ہیں، نہیں، یا ڈیوٹی دے لیتے ہیں، لیکن نماز کو کہتے ہیں ڈٹھی پٹھی کا پڑھ لیتے ہیں۔ اسی طرح بھائیو آگے چلتے ہیں۔ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ کے اور دوسرے جمعہ کے درمیان انسان جو گناہ کرتا ہے اس نماز کی وجہ سے وہ معاف کر دی جاتی ہے، جب تک کہ بڑا کوئی گناہ نہ، اس کے لیے توبہ چاہیے۔ اور ہر نماز کے دوران، ہر ایک نماز جو ہم پڑھتے ہیں، مثلا فجر کی نماز پڑھی، فجر اور عصر کے درمیان جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اس نماز کی وجہ سے معاف کر دی جاتے ہیں۔ بھائی یہ فائدہ ہمارا اللہ کی قسم۔ آج جو نماز نہیں پڑھتے قیامت والے دن ان کے گناہ جو ہیں کل جبال، پہاڑ جتنے ہوں گے۔ پھر زور کی پڑی، زور اور عصر کے درمیان چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی، میں آگے آپ کو بتاؤں گا ایک قصہ، گناہوں کی وجہ، اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح بھائیو نماز پڑھنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں، فرشتے دعائیں کرتی ہیں، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے تمہارے لیے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، جب تک کہ وہ بے وضو نہ ہو۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہم، اللہم ارحمہم، اللہ انہیں بخش دے، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان پر رحمت نازل فرما، سبحان اللہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر جو ہے 2119 اور مسلم 6649۔ اسی طرح بھائیو نماز جنت میں جانے کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی بردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ کون سی؟ فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔
یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 574 ہے، مسلم 635۔ اسی طرح معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے گئے، 3 تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ اور بھائیو دیکھیے آپ کہ باقی جتنے بھی حکم ہیں وہ زمین پر نازل ہوئے، لیکن جب نماز کا وقت، نماز کا بارے میں آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا کہ آ جاؤ بھائی، آپ کو ایک تحفہ دینا ہے۔ کیا بات ہے، اس کی کتنی اہمیت ہوگی بھائی۔ تو پہلا تحفہ وہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، دوسرا تحفہ نماز کا تحفہ، ٹھیک ہے، اور تیسرا تحفہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے میں ہر اس شخص کی بخشش کر دوں گا جو میرے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورۃ کاف جو جمعے والے دن پڑھتے ہیں، آخری آیت ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے 2 کام کرے، ایک تو نیک اعمال کرے اور ایک میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، ترمذی 494۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، بلکہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، لیٹ کے نہیں تو اشاروں کے ذریعے، کسی حالت میں معاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور سب سے پیاری بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے، اور مردوں میں کہا ان کے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ بیوی کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، جائز ہے بھائی، اپنی بیوی ان کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، تو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ جیسے مجھے پہچانتے نہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، اسی ٹیلی فون پہ ہم بزی ہیں، ٹی وی میں بزی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، اقامت بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اسی طرح بھائیو نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ پر نماز پڑھی جائے، نماز جنازہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اور 2 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ایک حقوق اللہ میں سے اور ایک حقوق العباد میں سے، اور یہ دونوں قیامت والے دن کام آنے ہیں۔ حقوق اللہ میں سے نماز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وقت ہے، اس دنیا سے جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا خیال رکھنا، او ما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اسی طرح 5 نمازوں کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تم میں سے کسی کے دروازے پہ اگر ایک نہر جا رہی ہے، ایک نہر پانی کی، اور اس میں اگر 5 دفعہ آدمی نہاتا ہے تو کیا اس کے اوپر کوئی بیل کوچار رہے گا؟ کہا اللہ کے رسول کیسے رہے گا، 5 دفعہ جو نہاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دی جاتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 528، مسلم 667۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایمان کی پہچان کرا دیا۔ سیدنا ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے یا جب تم کسی کو بار بار مسجد میں آتا دیکھو تو اس کی ایمان کی گواہی دے دو، سنن ترمذی۔ اسی طرح بھائیو نماز پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ان العبد اذا قام یصلی بذنوبہ کلھا علی راسہ، تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور دونوں کندھوں کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ صحیح جامع الصغیر آیت نمبر جو ہے 167، وہ سہل البانی اس کو صحیح کہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اسی طرح بھائیو نماز گناہوں کو دھونے کا سبب ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آ رہا تھا، راستے میں عورت نے بوسہ لے لیا یا کچھ اس طرح ہاتھ لگ گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اس کا معاملہ ہو گیا، آپ نے سنی اتنے ٹائم
تھوڑی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا، تو نماز پڑھنے کے بعد وہ پھر شخص آیا، دیکھے کتنے ڈرتے تھے وہ کہ مجھے کوئی بتائیے کیا کفارہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ کہا اللہ کے رسول نماز تو پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا وہ گناہ دھو دیا۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 114، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو ہے نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتا۔ بھائیو نماز کا خیال رکھیے، آج کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے بالکل، کہ اگر رہ بھی جاتی ہے بعد میں پڑھ لیجئے۔ کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ناسی او نائم عن الصلاۃ، جو شخص بھول گیا یا جو شخص سو کر اٹھا، اس کو چاہیے کہ جب بھول گیا اس وقت پڑھے نماز، اور سو کے اٹھے اس وقت نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا جو ہے وہ نمازی بنا دے۔